بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ویڈیو آپ نے لگا دی، تو میں نے کہا نہیں آج نہیں لگائی، کل لگاؤں گا سیٹرڈے کو، کیونکہ آگے 2 چھٹیاں ہوتی ہیں سیٹرڈے سنڈے، لیکن اس دفعہ تو 3 چھٹیاں آ گئی، سیٹرڈے سنڈے منڈے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، پیچھے ایک دفعہ میں نے گروپ میں بھی بات کی تھی یہ والی، کہ ہمارے انڈیکس کو یا کراچی سٹاک ایکسچینج کو مارکیٹ کو جب بھی چھٹی ہوتی ہے کوئی بھی، یعنی کہ ویکینڈ سے علاوہ، وہ پتہ نہیں کیوں یا جمعے والے دن آ جاتی ہے یا سوموار والے دن۔ میں بہت دیر سے آبزرو کر رہا ہوں، آپ بھی اگر آپ کو بھی ٹائم ملے تو آپ پیچھے نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے گا، ربیع الاول دیکھ لیں، محرم دیکھ لیں، یا کچھ قائد اعظم ڈے دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں آپ، جب بھی کوئی چھٹی آئے گی ویکینڈ کے علاوہ وہ لازمی جمعے کو آئے گی یا منڈے کو آئے گی، یعنی کہ 3 چھٹیاں لازمی ہونی ہوتی ہیں۔ ہم پہلے 2 چھٹیوں سے تانگ ہیں، یہ ایک ساتھ میں تیسری بھی گھسیڑ دیتے ہیں بیچ میں، وہ بھی ساتھ جوڑ کے۔ اگر جمعے والے سیشن کی بات کریں تو میرے خیال سے تو کافی اچھا رہا سیشن۔ انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا تھا وہ 63,075 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 682 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد جو انڈیکس کا لو تھا وہ 62,448 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 55 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 63,002 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 609 پوائنٹ گین کیے ہیں اور پھر کلوزنگ دی ہے۔ تو کل والے سیشن کا جو آغاز تھا، جو اوپننگ تھی، وہ بھی پازیٹیو میں تھی۔ اس کے بعد انڈیکس پہلے سیشن میں رینج باؤنڈ تھا، یہ آپ دیکھ لیں گراف میں، تقریباً 62,500 62,600 کے درمیان گھوم رہا تھا، کبھی 62,300 400۔ تب میں نے کہا تھا کہ اگر انڈیکس جو ہے 63,000 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اچھے ریٹ ہمیں مل سکتے ہیں۔ اور یہ بات جمعرات والی ویڈیو میں بھی کی تھی کہ انڈیکس اگر 62,300 سے لے کے 62,500 کو سسٹین کرتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے 63,000 کا لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو الحمدللہ 63,000 دیکھنے کو بھی ملا اور انڈیکس اس کو سسٹین بھی کر گیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جمعے والے سیشن میں پہلا سیشن جو تھا وہ تقریباً رینج باؤنڈ تھا، کچھ والیوم ایسا جتنے خاص نہیں تھے اور انڈیکس بھی اتنے پوائنٹ گین نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ انڈیکس نے اس پریشر میں بھی، لیکن اس رینج باؤنڈ میں رہتے ہوئے بھی انڈیکس نے کوئی پوائنٹ لوز نہیں کیے تھے۔ انڈیکس کے اچھا پرفارم کرنے کی اگر وجہ دیکھیں تو وہ بینکنگ سیکٹر تھا، کیونکہ بینکنگ سیکٹر میں جو ہے وہ ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں۔ ویسے بھی ریزلٹ سیزن ہے، جیسے جیسے کوئی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوتی ہے تو جس سٹاک کی بھی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوتی ہے اس میں پھر تھوڑی بائنگ آتی ہے، جس سے پوائنٹ گین ہوتے ہیں اور انڈیکس جو ہے وہ سسٹین کر سکتا ہے کسی ایک جگہ پہ، یا آگے کی موو بن سکتی ہے اس کی۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی بینکنگ سیکٹر، دوسرا جو ہے ریزلٹ بیس سیزن چل رہا ہے، ریزلٹ اناؤنس ہو رہے ہیں، بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو رہی ہیں، اور جن بھائیوں کو لگ رہا ہے کہ انڈیکس ہمارا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا، انڈیکس جو ہے وہ رینج باؤنڈ ہے، ہم بہت دیر سے 1 منتھ سے 2 منتھ سے بس دیکھ رہے ہیں کب ہمارے ریٹ آتے ہیں کب ہمارے ریٹ نہیں آتے، تو میرے خیال سے اس کی جو مین وجہ ہے جن بھائیوں کے نزدیک انڈیکس پرفارم نہیں کر رہا، وہ میرے خیال سے کیش کا نہ ہونا ہے یا ان کا سٹاک ہونا ہے۔ جن کے پاس کیش پڑی ہے 80% یا 100% پڑی ہے، ٹوٹل کیش کے ساتھ ہے، آپ ان بھائیوں سے پوچھیں ذرا ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ جب انڈیکس 1000 2000 پوائنٹ 500 پوائنٹ 800 پوائنٹ لوز کرتا ہے وہ ادھر جا کے بائنگ کرتے ہیں، جب وہ پوائنٹ ریکور ہوتے ہیں وہ آگے سیل کر دیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ انڈیکس اچھا پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ باقی جن بھائیوں کے پاس کیش نہیں ہے اور وہ 67,000 پہ 66,000 پہ سٹاک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب انڈیکس اتنا ہائیلی اوور بورڈ تھا تب بھی میں آپ کو کہتا تھا کہ اس میں نہ انٹری لیں، یہ ویسے ہی انڈیکس کو چلا رہے ہیں پھوکا پھوکا، کوئی نیوزز بھی نہیں تھی، کوئی جی ڈی پی کی گروتھ نہیں تھی، کوئی ایسی نیوز تھی۔ جب ہمارا انڈیکس 67,500 کو ٹچ کر کے آیا، مجھے بتائیں آج آپ اس دور کی جا کے نیوز نکال لیں اور مجھے بتائیں ان خبروں میں سے کہ کون سی خبر تھی جس کی بیس پہ انڈیکس اتنا اوپر اچھل کے جا رہا تھا۔ تو تب بھی میں آپ کو منع کرتا تھا کہ زیادہ کیش اپنے پاس رکھیں اور 1-2 ٹریڈ لیں، تب آپ نے مانی کوئی نہیں۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو کے ای ایل میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 26 ملین کے، پی آئی اے 25 ملین، پی پی ایل 18 ملین، ہاسکول 17 ملین، او جی ڈی سی ایئر لنک میں 13 ملین کے، پیل میں 12 ملین کے، ایس این بی ایل 10 ملین، ڈبلیو ٹی ایل 9 ملین، پی ٹی سی 8 ملین۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز تو سب سے پہلے کمرشل بینکس ہیں، اس کے بعد آٹو موبائل، اس کے بعد فرٹیلائزر، اس کے بعد سیمنٹ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، ٹیکنالوجی، پاور، فارماسیوٹیکل کمپنیز۔ اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کا آپ کو بتایا تھا میرے خیال سے جمعرات والے دن میں گروپ میں بھی لگائی تھی وہ خبر کہ جو میرے خیال سے 147 یا ایسی کچھ ادویات ہیں
کچھ میڈیسن ہے جن کی پرائز جو ہے بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے، تو اس کا امپیکٹ آلریڈی فارماسیوٹیکل پر آنا تھا. جمعرات والے دن بھی تھوڑا سا آ چکا تھا، اور لاسٹ سیشن میں بھی پھر جمعے والے دن بھی فارماسیوٹیکل میں تھوڑی سی موو دیکھی گئی. اس کے بعد کیمیکل سیکٹر بھی چلا، ٹبیکو، کیبل، ٹیکسٹائل، تقریباً تمام سیکٹر میں موو تھی، کیونکہ انڈیکس نے 500-600 پوائنٹ گین کیے ہیں، تو آلریڈی سیکٹر میں موو تو ہونی تھی. اس کے بعد اگر وہ سیکٹر دیکھیں جو کہ مندی کے رجحان کی طرف تھے، ان میں انویسٹمنٹ بینک ہے، انشورنس کمپنی ہے، آئل اینڈ گیس، ریفائنری ہے. اور ریفائنری آپ نے دیکھا کل نہیں چلی، جمعرات والے دن ریفائنری اچھا موو دے گئی، وہ پی ایل ایل کی وجہ سے. اس کے بعد اے ٹی ایل میں موو تھی، لیکن کل جو جمعے والا سیشن تھا اس میں ریفائنری نہیں چلی، اور اے ٹی آر ایل نے بھی جو ہے کچھ نیچے کلوزنگ دی ریڈ میں. ڈالر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو ڈالر ایکسچینج ریٹ جو ہے کل کے مقابلے میں، یعنی کہ جمعرات کے مقابلے میں جمعے والے دن 7 پیسے اور نیچے تھا. تو ڈالر ایکسچینج ریٹ بتدریج کم ہو رہا ہے، یہ ایک اچھا سائن ہے. ویسے بھی ڈالر ملے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے پاکستان کو، تو نیچے آنا بنتا ہے اس کا. جمعے والے دن پہلے سیشن میں او جی ڈی سی میں موو تھی. اس کی وجہ یہ ایک نیوز تھی کہ تیل اور گیس کی مقامی پیداوار میں بتدریج اضافہ، او جی ڈی سی ایل کی جانب سے اعداد و شمار جاری. تو یہ چونکہ تیل اور گیس کی یہ ریلیٹڈ جو چیز ہے، یہ او جی ڈی سی کے ریلیٹڈ تھی، تو اس وجہ سے او جی ڈی سی میں پہلے سیشن میں موو تھی. میں نے میرے خیال سے کسی کو بولا بھی تھا کہ آپ او جی ڈی سی سیل کر دیں، پتہ نہیں انہوں نے پھر بعد میں کیے کہ نہیں کیے. اس کے بعد ایک اچھی نیوز ہے تمام مسلمانوں کے لیے میرے خیال سے، کہ اسرائیل نے جو ہے وہ سیز فائر کا، یعنی کہ جنگ بندی کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا ہے، یا اس پہ ایگری ہوا ہے سیز فائر پہ. اور ابتدائی جو کنفرمیشن ہے وہ حماس کی طرف سے بھی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک گڈ نیوز ہے. جتنے مظالم ہو چکے ہیں فلسطینیوں پہ، اس کو لے کے یہ ایک اچھا میرے خیال سے انیشیٹو ہو سکتا ہے. ویسے بھی مسلمانوں نے جتنا ساتھ ان کا دینا تھا دے لیا. آپ کو پتہ ہی ہے جو چل رہا ہے پوری دنیا میں، اور مسلمان کیسے پس رہا ہے. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر جو مسلمان ہیں یہ جنگ سے بھاگیں گے، قتال سے بھاگیں گے، تو اللہ ان پہ ذلت مسلط کر دے گا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو دنیاوی آسائشیں ہیں وہ مسلمانوں کو زیادہ پیاری ہیں. ابھی وہ جنگ کرنا اور قتال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، یہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے. تو پھر یہ کام تو نہیں ہونا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک گڈ نیوز ہے. اس کے بعد ایف سی سی ایل کی بورڈ میٹنگ ہے، لیکن موو ابھی اس میں نہیں ملے گی، کیونکہ بورڈ میٹنگ کافی آگے ہے. 26 فروری کو یہ بورڈ میٹنگ ہے. اگر یہی بورڈ میٹنگ ہوتی 10 یا 11 تاریخ کو، تو پھر آپ ایف سی سی ایل میں جلدی ایک موو دیکھ سکتے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بورڈ میٹنگ لیٹ اناؤنس ہو، یا بورڈ میٹنگ جس دن ہو جائے ریزلٹ اناؤنس ہو جائے، اس کے بعد ڈیویڈنڈ دینے کی ڈیٹ میں 10-15 دن 1 منتھ آگے ہو، تو پھر اس طرح کی موو سٹاک میں نہیں آ سکتی. جیسا کہ جلدی اگر بورڈ میٹنگ ہو، قریب اناؤنس ہو، یا ڈیویڈنڈ کی جو اناؤنس ہے وہ قریب اناؤنس ہو 4-5 دن بعد، تو جو موو تب ملنی ہوتی ہے وہ ایز سچ اس سینیریو میں نہیں ملتی. اس کے بعد اینگرو فرٹیلائزر کی بورڈ میٹنگ ہے 15 فروری کو. تو اسی وجہ سے انڈیکس ہمارا جو ہے وہ ٹھیک پرفارم کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری بورڈ میٹنگ جو ہے وہ اناؤنس ہو رہی ہیں، کسی کی کوارٹر کی اور کسی کی سالانہ کلوزنگ کی، کیونکہ دسمبر گزرا ہے تو اس وجہ سے. اس کے بعد حقو کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوئی ہے 14 فروری کو، اور اس کی بائی کال بھی آپ کو گروپ میں نے دی تھی جب ابھی اناؤنسمنٹ آئی تھی تازی، تو اس ٹائم ہی آپ کو بائی کال دی تھی کہ اس کو 113 روپے سے لے کے 114 روپے تک آپ بائی کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ حقو جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دینے والوں میں سب سے آگے ہے. سوئی صدرن میں تھوڑی سی موو تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سوئی صدرن پی ایس او اور پارکو کے مالی تعاون سے منصوبہ لگائے گی. تو یہ تینوں کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، اچھی نیوز ہے، سوئی صدرن کے لیے بھی، پی ایس او کے لیے بھی، اور پارکو کے لیے بھی. فی پی لی پی میں دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی ہے 0.27 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی 0.46 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.16 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 0.77 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 0.14، میوچل فنڈ کی بائنگ 0.16، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.17، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.30. یہ جو فگرز ہیں یہ آپ نے اگر نوٹ کیے ہوں نیٹ یو ایس ڈی کی جو ملینز میں ہے، تو دیکھیں کوئی بھی 1 ملین سے اوپر نہیں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 ملین کے ٹوٹل والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں جمعے والے سیشن میں، جو کہ جمعرات والے سیشن سے کم تھے. جمعرات والے سیشن میں بھی ایسا جتنا کوئی بڑا تیر نہیں چل گیا تھا. 138 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے جمعرات والے سیشن میں، اور جمعے والے سیشن میں 133 ملین کے ہوئے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جمعے والا سیشن رینج باؤنڈ رہتا ہے،
दूसरे नंबर पे आगे 3 छुट्टियां थी, इन्वेस्टर को पता है पता नहीं इन 3 दिनों में क्या होना है, कौन सी न्यूज आ जानी है। आपको पता है न्यूज आने में भी देर नहीं लगती पाकिस्तान में, जिसका जैसे मुंह हिलता है वो वैसी न्यूज निकाल देता है। तो देखें किसी ने भी 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो नेट में बाइंग सेलिंग किसी की भी नहीं है, बस फॉरेन कॉर्पोरेट्स है बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनीज हैं थोड़ी सी बाइंग पे, म्यूचुअल फंड थोड़ी सी बाइंग पे, अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज पाकिस्तानी। इंडिविजुअल्स की भी देखें तो इंडिविजुअल्स ने भी ऐसा जितना कोई खुल डुल के माल दिया या लिया नहीं। आगे आपको पता है कि इंडिविजुअल 70-75 मिलियन का बेचते थे, फिर 60-65 मिलियन का उठा लेते थे। इनकी अगर आप ग्रॉस बाइंग सेलिंग देखें तो 38 मिलियन और 39 मिलियन है। तो मेरे ख्याल से तमाम जो इदारे हैं या जो इंडिविजुअल्स को कह रहे हैं वो मुहतात होकर पांव रख रहे हैं, सोच समझ के पांव रख रहे हैं। लेकिन एक बात अगर आपने नोट की हो कि वॉल्यूम इतने कम ट्रेड हुए हैं, लेकिन फिर भी देखें स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। इंडेक्स को अगर देखें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 63,000 पे आई है, लेकिन जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी वहां तक चली गई हैं जैसे तकरीबन 64,000 पे होती थी। तो अगर अभी इंडेक्स हमारा 64,000 पे जाता है तो बहुत आपको जो है प्राइसेस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो ये भी एक अच्छी बात है, अगर हमें थोड़ी सी ऊपर की मूव मिलती है, 1000 पॉइंट और रिकवर करता है या 1000 पॉइंट की और गेन देता है हमें इंडेक्स, तो जो भाई स्टॉक है स्टॉक में उनको निकलने का अच्छा मौका मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो मेजर इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 63,300 पे, उसके बाद 63,800 पे और उसके बाद 64,200 पे। सपोर्ट की बात करें तो 62,600 पे पहली सपोर्ट, फिर 62,200 पे, उसके बाद तकरीबन 61,900 पे। अब इंडेक्स को आगे जाने के लिए या हमें चिल करवाने के लिए तकरीबन 63,500 से लेके 64,000 तक सस्टेन करना होगा। और अगर हमें मंडे ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन हमें अगर इंडेक्स 63,500 से लेके 64,000 के दरमियान में अगर मूव करता है या इधर सस्टेन करता है तो इधर हमें चाहिए कि प्रॉफिट बुक करें। ज्यादा लंबी उम्मीदें ना लगा लिया करें आप इंडेक्स से और स्टॉक से भी, जिधर थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है लेके अपनी जेब में डाला करें। उसके अलावा कोई और स्टॉक देख लेंगे जो नीचे मूव कर रहा होगा। ये बात बहुत दफा आपको बता चुका हूं कि इंडेक्स अगर नीचे 38,000 पे भी मूव करेगा तो हमें इंशाल्लाह स्टॉक बहुत है लेने के लिए, और अगर 67,000 पे भी मूव करता है तो उधर भी बहुत से स्टॉक मिल जाते हैं जो अभी नीचे नीचे मूव कर रहे होते हैं, जो रेंग रहे होते हैं। तो हमें रेंगने वाले स्टॉक मिल जाते हैं, उन्हें अप्रोच करेंगे। लिहाजा आप मंगल वाले दिन 63,500 63,300 से लेके 64,000 तक आपने प्रॉफिट ही बुक करना है। और अगर इंडेक्स 64,000 से ऊपर जाके सस्टेन करता है और 64,300 64,500 को टच करता है तो फिर देखेंगे कि हमने कौन सी नई बाइंग करनी है और किस में रिस्क लेना है। जैसे नया घोड़ा लेके आए ना तो वो जो कोचवान होता है उसको भगा भगा के उसकी सांस जो है ठीक करता है, जिसको कहते हैं साह पकाना पंजाबी में। तो इंडेक्स का जरा साह पकने दें, इसको भाग दौड़ करने दें, जब जाके कहीं 64,000 से ऊपर सस्टेन करेगा इसका सांस जो है वो पक्का हो जाएगा, फिर हम भी राइड ले लेंगे, सवारी कर लेंगे इसकी, उतनी देर तक जरा सुकून करें। उसके बाद एक माइंड में मेरे बात थी कि कुछ भाई पूछते हैं जिस स्टॉक का रिजल्ट आ चुका होता है, जब अनाउंस हो चुका होता है रिजल्ट, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से चलती बस पे चढ़ना भी नहीं चाहिए और चलती बस से उतरना भी नहीं चाहिए। जब स्टॉक एक मूव दे रहा है, आगे की बस चल रही है, फिर भी उससे ना उतरे, और जब ऑलरेडी वो चल रही है आप उसको पकड़ नहीं सके तो फिर भी उसमें एंट्री लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जरूरत है। कोई और स्टॉक पकड़ ले जिसकी अभी अभी अनाउंसमेंट आई है, जिसकी बोर्ड मीटिंग होनी है। तो जिस स्टॉक ने मूव देनी होती है, मुझे लगता है कि 80% स्टॉक जो है वो मूव दे जाते हैं। अनाउंसमेंट जब आती है मीटिंग की अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट डे तक वो अपनी जो है मूव दे चुके होते हैं। उसके बाद आपने फिर उसमें क्या एंट्री लेनी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक दो स्टॉक को मैंने ऑब्जर्व भी किया है। बैंक अल्फला को देख लें, उस दिन वो रिजल्ट से पहले कुछ अच्छा मूव दे रहा था, रिजल्ट आ चुका, 5 रुपए डिविडेंड अनाउंस हो चुके, उसके बाद 2 दिन जुमेरात वाले दिन में भी और जुमे वाले दिन में भी उसने अपनी प्राइस लूज ही की है, पॉइंट लूज ही किए हैं, गेन कुछ नहीं किया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब कोई भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है तो उसमें एंट्री ले लिया करें, और जब रिजल्ट आए उस दिन या रिजल्ट से एक दिन पहले उससे निकल जाया करें। मेरा तो ये मानना है, बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से भी चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इंडेक्स की बात करें शॉर्ट टर्म में, तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इंडेक्स का तकरीबन 62,800 पे, जो कि एक मेजर सपोर्ट पहले भी थी और अभी भी एक मेजर सपोर्ट कंसीडर की जाएगी। उसके बाद 63,500 से लेके 64,000 तक प्रॉफिट बुक करने पर ही तवज्जो दीजिएगा।
پھر بعد میں دیکھیں گے اگر اس کا سا پکا ہو گیا تو انٹری لے لیں گے، نہیں تو پھر نیچے جا کے کیش اپنے پاس ہوگی تو نیچے جا کے پھر ڈپ میں لے لیں گے، یا جدھر ہمیں 1500 پوائنٹ کی کریکشن ملی ادھر جا کے بائی کر لیجئے گا۔ ہیٹ میپ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں اس کو۔ اس کے بعد جو سٹاک ہیں وہ انشاءاللہ 2 چھٹیاں آگے، کل بھی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، تو چل کریں، نیندیں پوری کریں اپنی، بچوں کو بھی چھٹیاں ہو جانی ہیں۔ تو اس کے بعد 2 دن منگل بدھ کو میرے خیال سے انڈیکس کھلے گا، اس کے بعد الیکشن آ جانے ہیں، پھر چھٹی، تو ویکینڈ ذرا انجوائے کریں۔ کل دیکھوں گا انشاءاللہ کچھ سٹاک ہوئے تو انہیں فنڈامنٹل کے ساتھ پھر اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں گا جو آگے بائی کرنے کے لائق ہوئے۔ تو لگ رہا ہے انشاءاللہ آگے انڈیکس جو ہے اچھی موو دے جائے گا، 3 دن سے پازیٹو کلوزنگ دے رہا ہے۔ ایک دن اس نے 137 پوائنٹ گین کر کے کلوزنگ دی، دوسرے دن 414 پوائنٹ جمعرات والے دن، اور جمعے والے سیشن میں تقریباً 609 پوائنٹ جو ہے اس نے گین کیے۔ تو انشاءاللہ اگر 2 سیشن آپ کو اور منگل والا اور بدھ والا پازیٹو دے جاتا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت سے بھائی جو ہیں وہ سٹاک کے ہیں وہ نکل سکتے ہیں اپنے سٹاک میں سے۔ باقی ان 3 دنوں میں اگر کوئی نواں کٹا نہیں کھلتا تو سب اوکے نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی نواں کٹا کھل گیا تو اس کٹے کے بندنے تک پھر کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔